بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سفید کبوتر کا ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ایک کبوتر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں رونے لگے۔ اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے میں ایک سیام نامی یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک کوڑ کا مرض ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا ختم کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی اور یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور واپس شام میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرے والد ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے پھر بھی اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی دائیں آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھ کی روشنی آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی آنکھ سے دیکھنے لگی اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر بھی گر پڑا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت پہ دیکھا تو ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ خون کے کچھ اور قطرے اس لڑکی کے جسم کے اوپر بھی گر گئے۔
इन कतरों को इस लड़की ने अपने जिस्म के ऊपर मल लिया और इसका पूरा जिस्म ठीक हो गया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के खून की बरकत से लड़की को मुकम्मल शफा मिल गई। इस खून में ऐसी शफा थी कि लड़की पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई। लड़की खुश होकर उठी और बाग से बाहर अपने बाप की तलाश में निकली। लड़की बाहर आई तो सामने उसका वालिद था। उसके वालिद ने इस लड़की से पूछा, ए लड़की तुम कौन हो? यहाँ मेरी एक बेटी रहती है, जिस जगह मैं उसको छोड़कर गया था वहाँ वो मौजूद नहीं। तुम्हें पता है कि वो मेरी बेटी कहाँ है? लड़की खुश होकर रोकर बोली, ए बाबा मैं ही आपकी बीमार बेटी हूँ, अब मैं सेहतयाब हो गई हूँ। ये सुनकर इसके बाप की आंखों में आंसू आ गए। खुशी से अपनी बेटी को गले लगाया और बोला, ए बेटी तुझे अपनी आंखों से दिखने कैसे लग गया? इसकी बेटी ने उसको पूरा वाकया सुनाया और लड़की अपने बाप को उस दरख्त के नीचे ले गई। यहूदी ने कबूतर से कहा, ए खूबसूरत परिंदे तेरी इस दर्दनाक आवाज के पीछे क्या वजह है और तेरे पैरों से ये मुबारक खून किसका है? किस खून में इतनी शफा है? कबूतर ने जवाब दिया, ये खून हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा का है, जिसको जालिमों ने करबला में शहीद कर दिया है। ये उसी खून की बरकत है। यहूदी ये सुनकर उसी जगह मुसलमान हो गया। जब कोई भी इस यहूदी से मुसलमान होने की वजह पूछता तो यहूदी पूरा वाकया तफसील से उनको बताता। सलाम हो प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर और इस पाक खून पर जो करबला की तपती हुई जमीन पर बहता रहा। रसूल के दीन को बचाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ने अपने और अपने प्यारों की कुर्बानियां दे दी। हमें कोई कुर्बानी भी नहीं देनी पड़ी और आसानी से हमें इस्लाम मिल गया। हम भी कैसे लोग हैं, फिर भी शुक्र अदा नहीं करते और नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह तबारक ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे और नेक अमल करने की तौफीक अता करे। अल्लाह पाक ने हमें जितनी भी जिंदगी अता की है हम इसको अल्लाह पाक की शुक्र गुजारी और अतात गुजारी में लगाएं। आमीन। नाजरीन, उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।